السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے خنثی مشکل کا عجیب و غریب قصہ۔ اب ایک درد بھرا قصہ سنیے۔ یہ جو قصہ بیان کر رہا ہوں یہ مولانا محمد میاں رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کے والد نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور ایک انگریز جس نے ایک کتاب لکھی ہے روشن ہندوستان، اس میں بھی یہ قصہ ہے۔ قصہ یہ ہے کہ ہندوستان جب غیر منقسم تھا، یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، یہ سارا کا سارا ہندوستان میں شمار ہوتا تھا، اس وقت میں ہندوستان میں ایک مرتبہ زبردست وبا پھیلی، قحط سالی کی، جیسے اس وقت کورونا وائرس کی ہے نا، ساری دنیا لپیٹے میں ہے، تو اس وقت میں یہ قحط سالی ہندوستان میں عام ہو گئی، اور بالکل بارش نہیں، فصلیں نہیں، نہریں سوکھ گئیں۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ آدمی کو کاٹ کر کھائے، آدمی خود اپنے بچوں کو ذبح کرے اور کھائے۔ اس قسم کا معاملہ یہاں ہوا تھا، لوگ بڑے پریشان۔ تو یہ لوگ جو ہے یہاں سے سوات گئے۔ سوات ایک علاقہ ہے پاکستان میں، اس وقت پاکستان میں ہے، تو وہاں ایک بابا رہتے تھے، ان کا نام تھا بابا سعد، یا کہتے تھے سعد بابا۔ تو وہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ چنانچہ سارے کے سارے لوگ گئے اور کہا صاحب بہت پریشان ہیں، اب تو بچے بھی مر رہے ہیں اور گھر میں سے اناج بھی ختم ہو گیا، فصلیں بھی نہیں ہیں، آپ دعا کر دیجئے۔ وہ سعد بابا جو تھے اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ وہ سڑک پر اگر جو ہے اپنی پگڑی رکھ دیں اور انگریزوں کو کہتے تھے کہ تم اس پگڑی کے اوپر سے اپنا گزرو، انگریز نہیں گزر سکتا تھا، انگریز اتنا ڈرتا تھا ان سے، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے دعا کرانے کے لیے گئے۔ جب دعا کرانے کے لیے گئے تو سعد بابا نے کہا کہ دیکھو بھی اللہ بہت روٹھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میں نے بھی بہت دعائیں کی، لیکن میری دعا بھی قبول نہیں ہوئی۔ اگر تمہیں پریشانی دور کرانی ہے تو تم چلے جاؤ پشاور۔ پشاور میں ایک غوث اور قطب رہتا ہے، سر پر اس کے اوڑھنی ہوگی، ناکوں میں نتھنا، ناکوں کے اندر بھی جیسے عورتیں پہنتی ہیں، جسے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، نتھنا، یا کانوں میں بالیاں ہوں گی، اور عورتوں کی شکل کا ہوگا۔ بس تم وہاں جاؤ اور وہاں جا کر رونا شروع کرو، اس سے دعا کرا لو، وہ غوث اور قطب ہے۔ چنانچہ یہ جو ہے سفر کر کے پشاور پہنچے۔ پشاور اس وقت میں کوئی بڑا شہر تو تھا نہیں، اب تو بڑا شہر ہو گیا۔ اس وقت میں ایک گاؤں تھا، ڈھونڈا، وہ ملا، اور مل کر کہا کہ صاحب ہم آئے ہیں دعا کرانے کے لیے۔ تو اس نے جواب دیا کہ ابھی خواجہ سراؤں سے دعاؤں کا کیا مطلب؟ بھئی ہم تو خواجہ سرائے ہیں، دعاؤں کا کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا بھی سعد بابا نے بھیجا ہے ہم کو۔ یہ کہ سعد بابا کو کہنے کا کیا حق ہے، ہمارا راز کھولے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے ان سب نے جو ہے پاؤں پکڑ لیے کو، نہ آپ دعا کر دیجئے۔ چنانچہ اس کے ہاتھ میں طبلہ تھا، یہ جو خنثی مشکل تھا اسے خنثی مشکل بھی کہتے ہیں، اور خسرو بھی کہتے ہیں، خسرے بھی کہتے ہیں، اور پتہ نہیں دنیا بھر کے نام ہیں، مجھے تو سب آتے بھی نہیں ہیں، لیکن آج کل ہمارا سبق یہ لوگ بہت سن رہے ہیں۔ میرا ایک بیٹا جو ہے وہ ان کو ہی سبق بھیجتا ہے ساری دنیا کے اندر، ان کو سبق بہت جا رہے ہیں۔ ان کی رعایت میں ایک قصہ بیان کر رہا ہوں کہ بزرگ تم میں بھی گزرے ہیں۔ چنانچہ اس نے طبلہ لیا، اور طبلہ لے کر اس نے صرف ایک جملہ کہا، اے اللہ پاک مجھ سے تجھے محبت ہے اور مجھ کو بھی تجھ سے محبت ہے، بارش نازل کر، اور اگر بارش نازل نہ کی تو اللہ پاک یاد رکھنا یہ میرے ناک کے اندر جو ٹلڑی ہے یا ناک میں نتنا ہے یا بالی ہے میں اس کو توڑ دوں گی، اور یہ میرے کپڑے بھی پھاڑ دوں گی، یعنی تیرے سے میں تعلق نہیں رکھوں گی، ایسے مجذبانہ جملے کہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے
بادل آئے اور 27 دن تک بارش نازل ہوئی اور ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ اس وقت میں جو امت پریشان ہے تو اس وقت میں بھی ایسے ہی کسی مجذوب اور کسی غوث کی اور کسی جو ہے اللہ والے کی ضرورت ہے جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے کہے۔ یہ قصہ تو اس کتابوں میں لکھا ہے جو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، اور اس کے علاوہ بھی کئی قصے لکھے ہیں، لیکن صحیح بخاری شریف میں ایک قصہ آتا ہے جو اس سے ملتا جلتا ہے۔ یہ قصہ میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ بس اس وقت میں سب دعا مانگ کے تھک گئے۔ حرمین شریفین میں دعائیں ہوئیں، مجموع میں دعائیں ہوئیں، تنہائی میں دعائیں ہوئیں، لیکن کسی کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی، بیماری بڑھی رہی ہے۔ اس لیے سب مل کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی نیکیاں پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اے اللہ اس پریشانی سے تو ہمیں نجات دے دے۔ اور جتنے بھی ہمارے یعنی خواجہ سرائے بھائی ہمارا سبق سنتے ہیں، یہ سمجھو کہ وہ آپ میں بھی اللہ والے گزرے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔